نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے آج سے ہم زاد الطالبین کے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ زاد الطالبین درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور ایک انتہائی بہترین احادیث کا مجموعہ ہے اور چھوٹی چھوٹی احادیث اس میں جمع کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر وہ احادیث جمع ہیں جو جوامع الکلم ہیں، بے شمار کلمات اور بے شمار معانی پر مشتمل چھوٹے سے الفاظ کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ احادیث تو دیکھنے میں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن پورے ایک موضوع اور ایک باب اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو درجہ ثانیہ میں درس نظامی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کے اسباق آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ اور ہم آج پڑھیں گے کہ حدیث کے متعلق حدیث کس کو کہتے ہیں۔ لغت میں حدیث بات کو، گفتگو کو، کوئی نئی چیز کو کہتے ہیں، اور حدیث کا جو اصطلاحی اور شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو یہ حدیث ہے، کوئی کام کیا یہ حدیث ہے، اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کسی صحابی کا کوئی عمل یا کسی کام کا تذکرہ کیا گیا اور آپ خاموش رہے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بات، وہ کام اور وہ فعل صحیح نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام یا خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی اس پر خاموش نہ رہتے۔ انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ کبھی غلط کام کو، غلط چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے حضور کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر جو حضور کے قول اور فعل ہے اور تقریر ہے اس کو مرفوعی حدیث کہا جاتا ہے، اور صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو موقوف کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ علم حدیث میں آپ کی ذات مبارکہ سے بحث کی جاتی ہے کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، معاملات، نکاح، زندگی، یعنی ایک ایک عمل آپ کا کیسے تھا۔ تو ان تمام چیزوں سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ غرض و غایت یعنی اس علم کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ تمام فضائل اور مقام حاصل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھنے والوں کے لیے بیان فرمائی، کہ حضور نے فرمایا کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اس کو یاد کرے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ جو میری احادیث روایت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس فن کا، تو اس لیے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کا حاصل کرنا جو ہے وہ بھی ایک قسم کا مقصد اور ایک غرض ہے،
تاکہ ان حدیث کو حاصل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ پڑھ لیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام۔ بجوامع الکلم وجواہر الحکم، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھ لیجئے۔ الحمد للہ، الحمد حمد یحمد، سمع سے اس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ حمد یحمد حمدا فہو حامد، تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں۔ للہ، اللہ، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے اور یہ اللہ کی ذاتی نام ہے۔ الہ یألہ الہا، اس کا معنی ہے کارساز ہونا، یا اس کا معنی ہے حیران ہونا۔ اور اگلا لفظ ہے الذی، یہ اسم موصول ہے، مفرد مذکر کے لیے آتا ہے۔ شرفنا، شرف یشرف، تشریف باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ اور اسی طرح شرف یشرف، کرم سے عزت مند ہونا، قابل عزت شخصیت کو کہتے ہیں۔ اور سائر، سائر یسأر، سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا، اور سأر یسأر، فتح سے اس کا معنی ہے باقی چھوڑنا۔ امم جمع ہے امت کی، امت جماعت کو کہتے ہیں۔ اور بجوامع الکلم، جوامع جو ہے یہ جمع ہے اور جمع منتہی الجموع ہے۔ جوامع الکلم ان کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ تو چھوٹے ہوں لیکن معنی بہت زیادہ ہو۔ جمع یجمع جمعا، فتح سے اس کا معنی ہے جمع کرنا، اور جوامع جمع ہے۔ اور اجتمع یجتمع، اجتماع اس کا معنی ہے جمع ہونا۔ کلم یہ جمع ہے کلمہ کی، یعنی وہ جو انسان بامعنی لفظ جو انسان جو ہے وہ بولتا ہے، انسان کی زبان سے جو معنیدار الفاظ نکلتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ یکلم یا کلمہ یکلم نصر دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے زخمی کرنا۔ اور اسی طرح ایک لفظ اوپر رہ گیا، اختص یختص اختصاص، من اختص ہو، اختص یختص اختصاص اس کا معنی ہے خاص کرنا۔ اور خص یخص نصر سے بھی اس کا معنی ہے خاص کرنا۔ انام یہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ جوامع جمع ہے جامع کی، اور الکلم یہ جمع ہے کلمہ کی۔ جواہر و جواہر الحکم، جواہر یہ بھی جمع ہے جوہر کی، حکم جمع ہے حکمت کی۔ صلی اللہ تعالی علیہ،
صلی اللہ، صلی یصلی تسلیہ، اس کا معنی ہے نماز پڑھنا اور رحمت نازل کرنا۔ تعالی یتعالی تعالین باب تفاعل سے اس کا معنی ہے بلند ہونا، اور اسی طرح علی یعلو نصر سے بھی اس کا معنی ہے بلند ہونا۔ علی حرف جر ہے، آلہ، آل یہ جو ہے وہ اہل و عیال کو کہتے ہیں۔ وصحب، صحب یہ جمع صاحب کی معنی ہے ساتھی، اور صحب یصحب سمع سے اس کا معنی ہے ساتھی ہونا، یعنی رفیق ہونا۔ اور اسی طرح وبارک، بارک یبارک مبارکہ یعنی برکت کی دعا کرنا۔ برک یبرک نصر سے اس کا معنی ہے اونٹ کا بیٹھنا، اور یہ ہے وبارک۔ وسلم، سلم یسلم تسلیم باب تفعیل سے ہیں، اس کا معنی ہے جب اس کے صلے میں علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، اور سلم یسلم تسلیم یعنی حوالہ کرنا۔ اور اسی طرح سلم یسلم سمع سے اس کا معنی آتا ہے کہ نجات پانا، محفوظ رہنا۔ ما نطق اللسان، نطق ینطق ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے بولنا۔ اللسان زبان کو کہتے ہیں، السنہ اس کی جمع ہے۔ مدح، مدح یمدح فتح سے اس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ نسخ القلم، نسخ یہ جو ہے القلم، نسخ ینسخ فتح سے، اور یا جو ہے یہ کرم سے اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ تو یہاں تک کہ جو ہے فی الحال آج کے لیے کافی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ الذی شرفنا علی سائر الامم، الذی جس نے شرفنا ہمیں عزت دی، علی سائر الامم تمام امتوں پر، برسالت من اختصہ ان کی رسالت اور پیغمبری کے ساتھ جن کو چنا، من بین الانام لوگوں کے درمیان، بجوامع الکلم جامع کلمات کے ساتھ، وجواہر الحکم اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ، وصلی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے علیہ ان پر، وعلی آلہ اور ان کے آل پر، وصحبہ اور ان کے ساتھیوں پر، وبارک اور برکت نازل فرمائے، وسلم اور سلامت رکھے اور سلامتی نازل فرمائے، ما نطق اللسان جب تک کہ زبان بول رہی ہیں، بمدحہ ان کی تعریف کے ساتھ، ونسخ القلم اور جب تک قلم لکھیں، یعنی جب تک زبان بولیں اور جب تک قلم لکھیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ ان پر نازل فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلے سبق مقدمے کے حوالے سے ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔